نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماہ سیام کا بھی ذکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چیزیں احکامات کی صورت میں بھیجی ہیں وہ ہماری بخشش کے لیے ہیں اور ان کے اندر ایک روحانیت، ایک شفا اور ایک شفا کے ساتھ ساتھ رحمت بھی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو انسان کے لیے نہایت ضروری ہیں. مثلا ایک ڈاکٹر صاحب آ رہے تھے، وہ بھی یوٹیوب پہ آتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ صبح کی سیر، صبح کا چلنا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے. کیونکہ صبح کے وقت کاربن ڈائی آکسیجن کی وافر مقدار میں صبح کے وقت نماز فرض سے یا اذان فجر سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً 7-8 بجے تک کاربن ڈائی آکسیجن کی وافر مقدار اللہ تعالیٰ نے درختوں سے، سبزے سے دنیا میں، زمین میں پھیلائی ہوتی ہے، جس سے انسان کے پھیپھڑے
انسان کے گردے اور انسان کے سانس لینے کی رگیں تار ہوتی ہیں اور وہ آکسیجن اپنے اندر کھینچتی ہیں. اور یورپ والے صبح سارے ہی باہر نکلے ہوتے ہیں اور سڑکوں پہ رش ہوتا ہے صبح کے وقت. صبح کے وقت رش ہوتا ہے سڑکوں پہ، سیر کر رہے ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کو یہ بتانا یا شاید بھول گئے ہیں، نبی علیہ السلام صبح کے وقت اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، یہ بتایا ہے، نماز پڑھتے تھے، سب کو نہیں تلقین کی. اے اللہ کے بندو اور ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسیجن جو ہے نا وہ بہت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، انسان کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور اس آکسیجن کو حاصل کرنا چاہیے سیر کی صورت میں. لیکن ہمارے تو نبی نے، ہمارے آقا نے اور ہمارے رب نے ہم سب کے لیے کاربن ڈائی آکسیجن بنا دیے. نماز میں سیر نہیں کر سکتے تو نہ کرو، صبح کی نماز ہی پڑھو. صبح کی نماز ضرور پڑھو. اس کے لیے تم گھر سے نکلو گے، مسجد میں 4 قدم چل کے جاؤ گے، 4 قدم چل کے جاؤ گے، کچھ نہ کچھ تمہیں کاربن ڈائی آکسیجن کا حصہ بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ملے گی. اور یہ مسلمانوں کے لیے نماز جو ہے وہ 5 وقت کی پریڈ ہے، پریئر بھی ہے، پریڈ ہے. اور 5 وقت کی نماز ادا کرے گا چست و چلاق رہے گا، اسلام کی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان میں حصہ بھی لے گا. پہلے تو مساجد میں جنگی مشقیں کرائی جاتی تھی، اب ہم مساجد کو مسلمان ہو کر بھول گئے ہیں، تو یہ قصور ہمارا ہے. مساجد میں لشکر کی ترتیب دی جاتی تھی، مساجد میں فیصلے کیے جاتے تھے، ججز بیٹھتے تھے. اب ججز خود جو ہیں ان کو نماز آتی نہیں، پڑھنی نہیں آتی. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو صرف فرمان ہے نا، آؤ نماز کی طرف آؤ. امر نہ کرنا تو ہمارا عمل ہے، نبی علیہ السلام کا تو عمل نہیں نا. نبی علیہ السلام خود بھی نماز پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، لشکر کو بھیجتے رہے، کافروں کے خلاف جہاد کرتے رہے. اب سوچنے والی بات ہے، ذرا تھوڑا سا کھلے دل سے سوچیں. سیر نہیں کر سکتے تو نہ کرو، صبح کی نماز پڑھو. جو گھر سے نکل کے مسجد تک آئے گا اس کو کاربن ڈائی آکسیجن وافر مقدار میں ملے گی. اسی طرح عورتیں ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، بہترین ایکسرسائز بھی اور اللہ کا فضل بھی، اور اللہ کی رحمت بھی، اللہ کا فرض بھی ادا ہو رہا ہے. فضل بھی فرض بھی دونوں چیزیں، اللہ کی رحمت بھی تیسری سمجھ لو، اللہ کا فضل رحمت، اور پھر چست و توانائی نماز کے اندر ہے. زیادہ سیر نہیں کر سکتے تو نہ کرو. ہم تو سوئے ہی نہیں اٹھتے. یورپ والوں نے یہ چیز اپنائی نہیں ہے، یہ چیز انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت سے لی ہے
لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کی وہ باتیں کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، ان پر عمل نہیں کیا. اس لیے یورپ والے زیادہ پریشان ہیں، ہارٹ اٹیک انہیں زیادہ ہوتا ہے، بیماری یلغار ان پر زیادہ کرتی ہیں. جب ان پر یلغار کرتی ہیں وبائی بیماری ہیں، وہ آگے مسلمانوں میں بھیج دیتی ہیں. سب سے زیادہ یورپ میں وبائی بیماری ہیں، جیسے کرونا جو ہے وہ چلی ادھر سے ہی ہے. کوئی کہتا ہے چائنا سے چلی ہے، کوئی کہتا ہے امریکہ سے چلی ہے، اور ہے بھی زیادہ ادھر. اور اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ میل جول نہ کرو. تم سارے مسلمان ادھر جا کے بڑھ جاتے ہو، ادھر سے گندیاں بیماریاں لے کر، حرام کھا کر، خنزیر کھا کر، ان کے ساتھ شرابیں پی پی کر ادھر آتے ہو. جتنے بڑے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں. ان کی بڑائی اسی میں ہے کہ یہ شراب پئیں. اسلامی قوانین کیوں نافذ نہیں کرنے دیتے؟ صرف اس لیے کہ کہیں ان کو کوڑے نہ لگے، کہیں ان کو لانتے نہ پڑے. صبح کی نماز مسلمان کے لیے کاربن ڈائی آکسیجن سے زیادہ افادیت رکھتی ہے. قیام میں کھڑا ہو گیا، صبح کی سنتیں پڑھتے ہو اپنی فردن، ایک تو نا باجماعت کی پڑھنی، فردن کھڑا ہوا، لمبی لمبی 2-4 صورتیں پڑھی، نیند کا خمار ختم ہو گیا. دماغ کے اندر جو سستی چھائی ہوئی تھی وہ چھٹ گئی، روشنی نے جگہ کر لی، ایکٹیویشن زیادہ ہو گئی، دماغ کے کیچ کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی. فجر کے وقت یہ مطلب دماغ کے کیچ کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی. دماغ کے اندر جو کچھ نہ کچھ گد تھا ایک دم نماز پڑھنے سے وہ کھل گیا. اسی لیے نیک صالحین نے کہا ہے کہ صبح کے وقت جو سبق یاد ہو جائے وہ کبھی بھولتا نہیں. صبح کے وقت جو ایکٹیویٹیز آپ اپنا لیں اس کو آدمی ہمیشہ فالو کرتا رہتا ہے. اس لیے بچوں کو صبح کے وقت والدین خود سو رہتے ہیں، انہیں کاربن ڈائی آکسیجن کی ضرورت نہیں، وہ کیوں سوئے رہتی ہیں؟ بچوں کو اٹھایا، چل جا مولوی کے پاس. بچے ہوتے واقعی ان کا ایکٹیویشن ان پہ زیادہ کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اپنے دماغ کو تم کون ذہن کیوں کر رہے ہو؟ اپنی جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہو؟ دونوں میاں بیوی سے میں خطاب کر رہا ہوں. یہ میرا خطاب یہ ہے کہ جب بچوں کو تم نے اٹھا کر مسجد میں روانہ کر دیا اور وہ بھاگا جا رہا ہے، بال اس کی ورزش بھی ہوگی، صبح کی اس نے نماز، قاضی صاحب نے کہہ دیا جب اب لیٹ آئے چل تب بھی نماز پڑھو، اس نے نماز بھی پڑھ لی. تو یہ تو بینیفٹ پھر قاضی صاحب کو مل گیا نا، بینیفٹ تو قاضی صاحب کو مل گیا کہ اس نے کہا بچوں کو نماز پڑھو. آپ نے تو صرف سپارہ پڑھنے کے لیے، قاعدہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. آپ پہلے اپنی تربیت کریں. آپ بچے کے اٹھنے سے پہلے اٹھیں. بیٹی ہے میری، بہن ہے میری، ماں ہے میری، اس سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرے، گھر کا کام تو کرنا ہی کرنا. اللہ تعالیٰ
ہماری ماؤں بہنوں کو فاطمہ الزہرا جیسا جذبہ عطا فرمائے. کرنا ہی کرنا ہے، بجائے اس کے کہ گھر کا کام شروع کر تو فاطمہ الزہرا کی سنت کو اپنا لے. وہ آرام سے رات بھی خیر وہ جاگتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی. تہجد نہیں پڑھ سکتی تو نہ پڑھ، آرام سے اٹھ، گھر کے کام سے جھاڑو پوچھے سے پہلے وضو کر، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے. یا اللہ مجھے بھی کاربن ڈائی آکسیجن چاہیے جو نماز میں ہے، میں بھی تیری فرما بردار بندی ہوں. جب تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے گی تو اللہ کے فضل سے تمام بیماریاں بھی آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی، گھر میں کشادگی آ جائے گی، جو رزق کی تنگی ہے وہ دور ہوتی جائے گی. رزق کی تنگی تو تم خود کر رہے ہو. صبح کی نماز نہ پڑھنا، جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اپنے رزق کی طرف نکلا تو اس نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا لیا. جو صبح کی نماز پڑھ کر پھر اپنے کاروبار کی طرف نکلا اس نے رحمان کا جھنڈا لیا، اور رحمان کی مدد اس کے ساتھ سارا دن اس کی شامل حال رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ رہے گی، اس کے کام میں برکت ہوگی، اس کی لوگ عزت کریں گے. مزدور ہوا تب بھی عزت ہوگی، تب عزت ہوگی. اگر پیسے والا ہے تو تب بھی عزت ہوگی، شان والا ہے تب بھی عزت ہوگی. کس لیے؟ کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جن کو اس لیے بنایا، اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کا رہا میری عبادت کرو. اور فجر کا وقت عبادت کا وقت ہوتا ہے، پہلے نماز پڑھ لو. اب روزے شروع ہونے والے ہیں جن کی میں نے آیا مقدسہ کی شان میں پڑھی ہے دوسرے پارے سے. اب روزے شروع ہونے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بڑی تسلی سے، تشفی سے، پیار سے ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس لیے میں احمد عیسیٰ کو کہتا ہوں کہ ہمارا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں زیادہ کیا ہے. وہ چبڑ ہے ایک آیا مقدسہ، وہ بھی اپنی شان والی ہے، لیکن احمد عیسیٰ قدسہ اس کے کوئی ساتھ غرض نہیں. اس کا تو یہ ہے کہ دوسروں کو نیچا، میں نے یہ آیا مقدسہ بتائیے. پاگل، قرآن پاک تیرے باپ کا تو نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور کتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں. یہ کہ عوام جو ہے نا وہ توجہ نہ دے تو نہ دے. علماء کرام تو اس پہ کئی مرتبہ درس بھی دے چکے ہیں، اپنے تقاریر بھی کر چکے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. کتاب سے مراد قرآن پاک. وہ اصل میں دیکھنا یہ چاہتا ہے، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا اس میں تمہارا ذکر ہے. اس کی کتاب ہے نا الکتاب، اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے. وہ کہتا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، لہذا تم میرے امتی ہو. قرآن پاک نے سب سے زیادہ ذکر میرا کیا ہے، میری تاریخ ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے جو نبی علیہ السلام سے پہلے نبی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے آسمان سے اتریں گے. مرزائیوں نے، ان نئے نبیوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو جھٹلانا شروع کر دیا. ذرا توجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام نے یہ جھوٹ بولا ہے. یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ احمد عیسیٰ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. نبی علیہ السلام غلط کہہ رہے ہیں اور
جھوٹ بول رہے ہیں، مرزائی سارے صحیح کہہ رہے ہیں، اور احمد عیسیٰ بھی صحیح کہہ رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ اوپر سے دیکھ کر چبڑ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر سن لو، لیکن جیسے بھانے کے ویسے ٹوٹے کے، سننے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ علم چاہیے نا، جس کو پتا ہو سین کیا ہے، سا کیا ہے، سواد کیا ہے، تا کیا ہے، توا کیا ہے، عین کیا ہے، الف کیا ہے، حمزہ کیا ہے، یہ تو اتنا بڑا علم والا ہے، کہتا ہے یہ حمزہ جو ہے نا یہ چھوٹی عین ہے، چھوٹی عین ہے، نہ کوئی بات بنتی ہے نہ ملتی ہے۔ حمزے کو الف کہہ لینا بالکل کوئی ڈر نہیں، کیونکہ قرأت کے قوانین میں، نحویوں کے قوانین میں، صرفیوں کے قوانین میں الف پر جب زبر زیر پیش آ جائے، حرکت آ جائے، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ کبھی الف کی صورت میں آتا ہے، جیسے اللہ سے پہلے جو الف جو ہے نا، الف وہ حمزہ ہے، اوپر زبر آ گئی نا، تو اب الف نہ رہا، یہ حمزہ ہے۔ چلو تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے کہ اسے حمزے کا تو پتہ نہیں، وہ یہ کہہ دیتا نا کہ حمزہ جو الف ہے، تو چلو کچھ نہ کچھ بات بنتی تھی۔ میرا جہل اجاڈ پرلے درجے کا، وہ کہتا ہے کہ حمزہ عین ہے، عین کا مخرج اور حمزہ کا مخرج، اور حمزہ اور الف کا مخرج، جب الف حرکت میں آ جاتا ہے اس کے نیچے زبر زیر پیش آ جاتی ہے، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، اور جس پہ حرکت نہیں اس کو الف کہتی ہیں، جیسے جا اب جا کے آگے حمزہ ہے نا، الف ہے، اور اوپر مد ہے، مد کس کی وجہ سے؟ حمزے کی وجہ سے، آگے حمزہ ہے، ایسے مد متصل کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو کاریوں کا مسئلہ ہے، ہم قرأت نہیں پڑھا رہے، قرأت بھی کبھی پڑھا سکتے ہیں، پڑھا نہیں رہے، کہ جب حمزہ ایک ہی جملے میں متصل ہو، ملا ہوا ہو ایک ہی جملے میں، اسے مد متصل کہتے ہیں۔ جا اور مد متصل فل لمبی کر کے 5 حرکات تک، 7 حرکات تک بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ ایک مد منفصل ہوتی ہے، یعنی جدا ہوتی ہے، دوسرے اگلے حمزے میں، اگلے اپنا حرف میں حمزہ ہو، اسے منفصل کہتے ہیں، تھوڑی سے فاصلے سے آنے والی مد منفصل کہتے ہیں، وہ تھوڑی سی کم پڑھنی ہوتی ہے۔ اب یہاں شاید مد منفصل کا بھی ذکر ہو دوسرے جملے میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّي، اب انی کے اوپر چھوٹی مادے، اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ قال انی عالم، اب یہ مد منفصل ہے، کیونکہ عالم کا جو الف ہے وہ اگلے جملے میں ہے، یہ مد منفصل ہے۔ اب یہ قاعدے قانون کون جانتا ہے، کون بتاتا ہے؟ صرف استاذ جس سے مار کھا کے پڑھے، مار کھا کے پڑھا، وہ بتاتا ہے، اور عرصہ دراز لگ جاتا ہے،
ایسے نہیں پتہ چل گیا ایسے کہ لیل ملائکتی لا ملائکتی بن گیا، اسجدو بن گیا، اذکرو بن گیا، استکبرتم بن گیا، اور سب پہ حمزہ لگا کے اوپر زبر لگا کے سب پہ، حالانکہ سب کے قاعدے علیحدہ ہیں، سب کے قاعدے۔ اسجدو، اس کو کوئی اسجدو دنیا کائنات میں اس کو کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے، للملائکتی، فرشتوں کو کہا، فرشتوں کے لیے کہا، مخصوص فرشتے اس کی مخلوق، مخصوص مخلوق ہے، اس پر ال آ گیا، اس کا مطلب نہیں کہ سارے فرشتوں نے سجدہ صاحب نے کیا ہے، اور وہ مخلوق یعنی اللہ کی چنی ہوئی مخلوق، مخصوص مخلوق ہے۔ احمد عیسیٰ یہاں بھی کرتا ہے چند فرشتوں نے کیا، اللہ فرما رہا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ للملائکۃ اسجدوا فسجدوا، بس سب نے سجدہ کیا، لآدم، آدم کو۔ اسجدوا لآدم فسجدوا، آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کر دیا، فسجدوا، سب سجدے میں گر گئے۔ اب یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اب اس کو کوئی الٹ پلٹ کر کے اور لفظ بھی صحیح پڑھنا نہ آئے تو وہ بھی کہے کہ میں نبی ہوں، بلکہ حیرت کی بات ہے کہ احمد عیسیٰ جیسے چبڑ جہل اجڑ وہ بھی نبی بن بیٹھے، چلو یہ بات تو میں کرتا رہتا ہوں، آج ہمارا کام تھوڑا سا ذکر ہے اپنا روزوں کا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی، پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ گھبرانے کی والی بات نہیں ہے، ایمان والو تمہیں تو گھبراہٹ آنی نہیں چاہیے، تم تو ہو ہی اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے آقا کا حکم نہ مانے، لیکن ہم مسلمان اپنے ماں باپ کا حکم نہیں مانتے۔ پہلی چیز تو ہے ماں باپ کا حکم مانے، جو ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ نبی علیہ السلام کا بھی فرما بردار ہے، جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ آقا علیہ السلام کی بھی عزت کرتا ہے۔ اور اس رب تعالیٰ نے یہی بڑے پیار سے فرمایا کہ ایمان والے، رب کیوں کہہ رہا ہے کہ رب ساری کائنات سے زیادہ پیار اللہ کو بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کو بھی تمہارے ساتھ پیار ہے، اور وہ اپنا پیار جتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ میں بھوکا ہوں تو کہیں میرا پڑوسی تو بھوکا نہیں، یہ ہے خوف۔ مجھے بھوک ستا رہی ہے، کہیں محلے میں کوئی ایسا نہ ہو جو بغیر روٹی کھائے سویا ہوا ہو، اور اس کا خمیازہ جس نے روٹی کھا کے جو سویا ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ کبھی تو نے اپنے ہمسایوں کا حال پوچھا؟ کبھی ان سے کوئی تعاون کیا؟ کبھی ان سے کوئی محبت کی؟ نہیں۔ یہ ہے روزے کا مقصد کہ
جس طرح تجھے بھوک لگتی ہے غریب کو بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح تو اب بھوکا رہ رہا ہے اور تیرے پیٹ کے اندر کچھ نہیں اور تو بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اس طرح غریب جو روزانہ بھوکا سوتا ہے، کبھی اس کو ملتی مزدوری کبھی نہیں ملتی، اور وہ یہ امید لیے ہوئے سوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا پڑوسی میرے طرف کوئی چیز بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا مقصد مفہوم بھی ساتھ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کیوں فرض کیے۔ یہی کہ آپ سے جو کم تر ہے یا غریب ہے اس کا خیال کرنے کے لیے روزہ فرض ہوا۔ یہ اصل مقصد یہ کہ تجھے بھوک لگتی ہے تو تیرا غریب ہمسایہ بھی بھوکا ہے، اور پھر پہلی امتوں پر بھی یہ اللہ نے تسلی اور تشفی دی کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اب اگلی رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے رعایت عطا فرمائی، ایام معدودات، 30 دن ہیں، 29 دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، یہ اللہ نے سہولت عطا فرمائی کہ جو بھی تم میں سے بیمار ہے، او علی سفر، یا مسافر ہے، دونوں صورتوں میں